کا تہوار آتا ہے اس میں عبادت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کیا پکایا جائے گا, مخصوص چیزیں پکائی جائیں گی اور کھائی جائیں گی. لیکن مسلمان کی عید آپ کی اللہ فرماتے ہیں بھائی کھانا پینا بعد سے پہلے ہمارے دربار میں آ کر مغفرت کا پروانہ لے لو, پھر عید مناؤ, کھاؤ پیو اور مبارکیں دو. اور یہ جو سنت قرار دی کہ چھوٹی عید میں کچھ کھا کر میٹھا آ جاؤ, صرف اس لیے کہ تم نے 30 دن روزے رکھے تو آج 30 دنوں کا اکٹھا افطار ہے, لیکن بڑی عید میں اس کی نہیں اجازت نہیں ہے. وہاں بھی سنت یہ ہے کہ میاں پہلے عید عبادت کرو, بعد میں جا کر کباب کھانا اپنی قربانی کے, آپ نے دور میں بریانیاں کھانا. یہ امتیاز ہے ایمان والوں کو, مسلمانوں کو حاصل ہے کہ ہمارا تہوار خدا کی عبادت سے شروع ہوتا ہے اور پروانہ مغفرت پر آ کر پورا ہوتا ہے, بعد میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. آج جب یہاں سے جائیں گے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم محمد خان بن رحمۃ اللہ کے بڑے خلیفہ, اگر مفتی تقی صاحب فرماتے ہم ان کی خدمت میں جاتے جب عید کے بعد فرماتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج ہم بخشے بخشائے ہیں, آج ہم بخشے بخشائے ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مومن بندے مسلمان بندے 30 دن روزے رکھتے ہیں اور پھر رات کو نماز تراویح کی پڑھتے ہیں, پھر عید والے دن آتے ہیں, اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا کر بھرواتے ہیں, 5 قسمیں کہ آج ان کی دعا بھی قبول کروں گا اور ان کو معاف بھی کروں گا. یہ جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کی معافی ہو چکی ہوگی. عجیب اندر عزت ہی اپنی عزت کی قسم, ایک قسم مجھے میری عزت کی قسم, بس جلالی مجھے میرے جلال کی قسم, وہ کرمی مجھے میری شان کرم کی قسم. خدا کی طرح کی قسم بغیر قسم کے ہی برپا دیتے تو کافی تھا بندوں کے لیے, لیکن ہمیں حوصلہ دیا ہے. یہ جو تم روزے رکھ کر میرے دربار میں آئے ہو, آج تم نے لوٹ کے لے جانا ہے. 1 دن کی مشقت برداشت کی ہے تم نے, آج ہم تمہیں مغفرت کا پروانہ دیں گے. کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز خدا کی طرف سے معافی کا اعلان ہے. جہاں تم کو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. معافی ہوگی تو سارے مراتب ہیں, اگر معافی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بس کرو نہیں مجھے میرے کرم کی قسم, معلوم بھی مجھے میری بلندی کی قسم, ورتفاع مکانی مجھے میرے مکان کے بلند ہونے کی قسم, لأجیبن لہم میں آج ضرور بھی ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں. یہ جو یہاں عیدگاہ میں آئے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. لوگ وظیفے کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاؤ دعا قبول ہو جائے. ہمیں رسول اللہ صاحب فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے, حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہے اپنے رسول کی زبان سے لأجیبن لہم, میں ضرور بھی ضرور, چلو یہ نہیں قبول کروں گا, ضرور بھی ضرور. اور دوسرا میں ان پر معاف کر دوں گا. جب یہ واپس جائیں گے ان کی بخشش ہو چکی ہوگی اور میں اپنی رضا کو اور اپنی رضامندی کو ان کے ساتھ شامل کر دوں گا. دوستو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعامات, یہ ہے روحانی لذتیں میرے دوستوں, جو حقیقی لذتیں جو کبھی ظاہر ہونے والے نہیں ہیں. باقی ساری لذتیں فانی ہیں, لیکن یہ لذت باقی ہے کل قیامت کے دن جائے گا اللہ کے سامنے. رسول اللہ نے فرمایا, بخاری میں 100 منی, اللہ فرمایا 100 منی والا جزی ہی, روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا. کیونکہ روزہ راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان. چند چیزیں راز ہوتی ہیں, نماز راز نہیں ہے. نماز سب پڑھ رہے سب کو پتا ہے. حج راز نہیں ہے, بہت بڑی عبادت ہے لیکن راز نہیں ہو سکتی, چھپا نہیں سکتے. زکات خیرات کسی کو دی راز نہیں ہے, جس کو دو گے اس کو تو پتہ چل جائے گا. لیکن اخلاص, ایمان اور روزہ یہ راز ہے. ایمان کا تعلق بھی باطن کے ساتھ, اخلاص کا تعلق بھی باطن کے دل کے ساتھ,
روزے کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اس کا روزہ ہے یا نہیں کوئی گواہی نہیں دے سکتا. اس کا روزہ ہے وہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ جانتے ہیں. چلو میں ایک بات کہا کرتا ہوں, رمضان میں ہمیں جو ایک مشق کرائی گئی, کاش کہ ہمیں یہ سبق پکا ہو جائے. اور اس سبق کے لیے کتنی محنتیں ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سبق پکا ہو جائے. وہ سبق کیا ہے؟ روزہ رکھا, شدید پیاس لگی, بھوک لگی, گھر میں فریج کو کھولا, ٹھنڈا کھار پانی شربت نظر آیا, اندر سے نفس نے کہا کہ مجھے جلدی سے پانی پلاؤ, کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا. شام کو افطار پارٹی میں شریک ہونا ہو خوشی خوشی, کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا, گھر میں کوئی نہیں ہے, کمرے میں کوئی نہیں ہے. کبھی ہاتھ بھی تھوڑا دراز ہو جاتا ہے, لیکن اندر دل میں سے آواز آتی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. بولو بھائی صحیح ہے یار, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ معمولی سبق نہیں ہے, یہ وہ سبق ہے جو جبریل السلام نے پیغمبر السلام سے دنیا سے جانے سے 20 دن پہلے آپ تشریف لائے. جبریل السلام ایک اجنبی کی شکل میں, اور آپ نے آ کر پوچھا من ایمان یا رسول اللہ, ایمان کیا چیز ہے؟ اور فرمایا ایمان نام تصدیق کرنا ہے, دل کا تصدیق کرنا, اللہ کی رسول اللہ کی پوری ایمانیات کو آپ نے بیان فرمایا. اور فرمایا اسلام کیا چیز ہے؟ اور فرمایا اسلام نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, یہ ساری چیزیں یہ جو ظاہری اعمال اسلام ہے. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی احسان کیا چیز ہے؟ احسان فرمایا کہ احسان یہ ہے انت عبد اللہ کا نہ کرتا, اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر گئے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. پرندم تکن ترا ہوں پرندوں یار, اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں. جب بندہ اس احساس کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اس کو مقام احسان نصیب ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی ابتدا اخلاص سے ہوتی ہے اور انسان کا کمال مقام احسان ہے. اس رمضان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. وہ کیوں روزہ نہیں توڑتا؟ اس کو کیا چیز روکتی ہے روزہ توڑنے میں؟ خلوت سے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہا یہ سبب پکا ہو جائے تو پھر خدا کی نافرمانی نہ ہو. یہ نافرمانی اس لیے ہوتی کہ ہم یہ بھول جاتے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر انسان اگر ہوا سے تیری کھڑکی ہلنے لگے یا دروازہ ہلنے لگے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ شاید کوئی آ گیا, اور اس ذات کو بھول جاتا جو کہتی نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم شاید سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ سبق پکا کرنے والا ہے. ہماری نماز میں بھی ہمیں یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے روزے میں تو حاصل ہے, روزہ اس کے بعد تو رکھا ہی نہیں جاتا. اس نے پتا ہے 100 منی روزہ دے رہا ہے, یہ میرے بند کر میں رات آنا کسی بھی میں اپنے ہاتھ سے بدلا دوں گا. اور ایک روایت کرتا انا ہی کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا. بتاؤ جب اللہ تعالیٰ فرمایا میں ہی بدلا ہوں تو سب کچھ مل گیا. جتنا ہارون رشید کے دن خوش ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی جو بھی دربار میں جس شہر کے ہاتھ رکھ دے اس کی, جو غلام قریب کھڑا تو اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا تجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں, جس کو بادشاہ مل گیا تو اس کو شاہی مل گئی. انا بھی یہ سبق یاد کرنے والا ہے میرے دوستوں, پکانے والا ہے, مشق کرنے والا ہے. اور رمضان نے ہمیں تقوی کا سبق دیا ہے. جس طرح ہم رمضان میں گناہوں سے بچے ہیں, غیر رمضان میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. اسی طرح ہم تقوی اللہ تتقون, اور یاد رکھو جب تک تقوی نہیں آئے گا ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. گناہوں کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے, چاہے اجتماعی ہو چاہے انفرادی ہو. اور تیسرا قرآن مجید کے ساتھ جو ہم نے رمضان میں تعلق رکھا ہے, ہم نے غیر رمضان میں اس قرآن کے ساتھ اسی تعلق کو رکھنا ہے. تو اگر رمضان اور قرآن کی دونوں سے بات چیت ہوگی, حدیث میں آتا ہے قرآن سے تعلق پیدا کیجیے. آج حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین,
اللہ نے اس کتاب کے ذریعے کتنوں کو بلند کر دیا اور کتنے قوموں کو ذلیل کر دیا. آج ہماری ذلت کی وجہ قرآن سے دوری ہے. ہمارے معمولات میں کوئی تلاوت قرآن نہیں ہے. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم لکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر مجاہد کو جہاد کی وجہ سے تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، مجاہد کو جہاد کی وجہ سے، مبلغ کو تبلیغ کی وجہ سے، مدرس کو تدریس کی وجہ سے، اور کسی اور کو کسی بھی نیکی کی وجہ سے اگر وہ تلاوت نہیں کر پاتا، فرمایا وہ خسارے میں ہے. کیونکہ رسول اللہ کا پہلا فریضہ یہ تھا یتلو علیہم آیاتی کا آپ تلاوت آیات کی. اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا اگر 2 ایسے بھی تم تلاوت کرو گے کہ تمہارے 2 اچھیوں سے بہتر، 5 کرو گے 5 سے بہتر، 10 کرو گے 10 سے بہتر. اور رمضان میں ایک اور ہمیں سبق یہ دیا کہ ہم نے رمضان میں اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہے تو غیر رمضان میں بھی آباد کریں. یہ نہیں کہ میں نمازیں ختم، یہ رمضان تک نمازیں نہیں ہے، ہر بار نماز پڑھنی ہے. دیکھو ایک عبادت نمازی کی تو ہے، ایمان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہو گیا. حج زندگی میں ایک بار ہے وہ بھی سب پہ نہیں، زکات سب پہ نہیں، روزہ 1 مہینے سال بعد آتا ہے تو ایک ہی عبادت رہ جاتی ہے وہ نماز کی عبادت ہے. مسجدوں کو آباد کریں. اور آخری بات، جس طرح رمضان میں ہم نے مواسات کی ہے غریبوں کے ساتھ، ہم نے غریبوں کا خیال رکھا، ہمیں بھوکے پیاسوں کا احساس ہوا، ہمیں غیر رمضان میں بھی اس کا خیال کرنا ہے. اپنے اڑوس پڑوس کی خبر رکھنی ہے، ہمیں غریب پروری کرنی ہے، خرچ کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ ایک فرشتہ آ کر آواز لگاتا ہے، روزانہ اللہ آج جو خرچ کرے اس کو بہترین بدلا دے اور جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو طلب کر دے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے مال میں بڑھوتری نہیں ہے، بنا ہے مولا میں خرچ کرو مال میں برکت ہو جائے گی. صبح اعلان ہوتا ہے. رمضان میں تو اہتمام کر لیتے ہیں لیکن غیر رمضان میں اس کا اہتمام نہیں ہے. بھائی رمضان میں تو خرچ کرائی جا رہی ہے، اب ہمیں سبق پکا رکھنا چاہیے تاکہ غیر رمضان میں بھی رہے. اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا رمضان اعلیٰ گزر جائے گا تو فرمایا کہ اس کا غیر رمضان میں بھی ساری توفیقات رہے گی. اس لیے میرے دوستو یہ جو باتیں بیان ہوئی اس پر عمل کی کوشش کریں کہ مکان احسان کو مستقل حاصل کرنے کی کوشش کریں. تلاوت قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں اور مواسات کریں. مواسات، غریب پروری، ہمدردی، یہی مسلمان کا خاصہ میرے دوستوں. اور آخر میں آج بہت سے ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ آج نہیں ہیں، پچھلے سال ہمارے ساتھ انہیں عید کی تھی لیکن آج اللہ کے حضور کا چکے ہیں. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کے بے حساب مغفرت فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ اس کا کام چلتا رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ میرے دائیں ہاتھ پر جو دائیں طرف کا حصہ ہے بہت سے دوستوں نے یہ بنوایا مل کر یہ برآمدہ. آج اس کے نیچے نماز ہو رہی ہے، جمعے پڑے جاتے ہیں، جب جنازے آتے ہیں تو یہاں پر بڑی سہولت ہو جاتی ہے. اور اس کے اوپر قرآن مجید کی درسگاہیں بنائی گئی ہیں، 7 درسگاہیں. الحمدللہ ہمارے بہت سے دوستوں نے اس میں حصہ لیا. خاص طور پر ہمارے حاجی نشان علی بھٹی صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، چند ماہ پہلے وفات پا گئے. ان کا بہت بڑا حصہ اس کے اندر. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ ابا کو اتنی کیا آگ لگی ہے کہ دیپک جلدی بناؤ، جو بھی پکایا رہے گا وہ میرے دن میں ڈالو. لیکن جانے کے بعد پتا چلا کہ اپنے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنا کے چلے گئے. اس طرح یہ جو فرش ہے برآمدے کا فرش ہے، ہمارے حاجی افضل صاحب رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے. وہ بھی وفات سے پہلے یہ وصیت کر گئے کہ یہ مسجد کا جو برآمدے کا فرش ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت فرش لگا ہوا ہے، یعنی کچھ دن پہلے مکمل ہوا ہے رمضان سے پہلے. یہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اس طرح اور جن حضرات میں
زندان قرآن میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کہ یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے، سب سے مغفرت فرمائے۔ اب ہم نے مسجد کے دائیں طرف بھی برآمدہ شروع کرنا ہے، دائیں طرف یعنی میرے بائیں ہاتھ پر۔ اس میں ہم نے مصلے تقسیم کیے ہیں، 450 مصلے ہیں اور ایک مصلے کا خرچہ 15,000 ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آئندہ جب آپ عید پڑھنے آئے تو اس طرف کبھی برآمدہ بن چکا ہو۔ 15,000 اس زمانے میں کوئی قیمت نہیں ہے، جب سے ڈالر اوپر گیا ہے تو پیسہ تو ویسے ہی نیچے آ گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات کی تھوڑے سے تعاون سے 450 مصلے کچھ کرے، ہر آدمی اپنے لیے اپنے بڑوں کے لیے ایک مصلہ کے حساب سے اگر شروع کریں گے تو 450 مصلے کچھ نہیں آئیں گا۔ انشاءاللہ جب آپ عید الفطر پر آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس طرف کا برآمدہ لوگ اس کے اندر بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، ادھر بھی نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ایک اعلان یہ ہے کہ سرکاری غیر سرکاری حج پر جانے والے خوش نصیبوں کے لیے مدرسہ جامع العلوم میں 30 جون بروز اتوار ٹرینیں ہوں گی۔ 30 جون بروز اتوار آپ جو بھی حج پر جا رہے ہیں تک یہ پیغام پہنچائیں، صبح 10 بجے سے دن کے 2 بجے تک۔ اور انشاءاللہ مدرسے میں جو داخلہ ہے 10 شوال 14 جون سے نئے داخلے شروع ہو جائیں گے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ محترمہ DPO صاحبہ اور SHO تھانہ A ڈویژن عابد حفیظ صاحب کے مشہور ہیں، انہوں نے رمضان عید الفطر موقع سیکورٹی کے پھول فروغ انتظامات کیے۔ اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب، جنرل ایڈمنسٹریٹر صاحب، چیف آفیسر صاحب بلدیہ محمد خالد علمی صاحب، راشد شاہ صاحب، رام الفقار صاحب کے مشہور ہیں کہ انہوں نے صفائی ستھرائی کا انتظام کیا ہے۔ اب آپ حضرات عید کا طریقہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سب بندی کرتے ہیں۔ عید میں سب سے پہلے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں 6 زائد تکبیروں کے، 7-6 زائد تکبیروں کے، عید الفطر واجب 7-6 زائد تکبیروں کے اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے امام کے منہ کے اللہ اکبر۔ جب آپ پہلی تکبیر کہہ لیں گے تو پہلی تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں مسلسل ہوگی، ہر تکبیر پر آپ نے ہاتھ کان تک لے جا کر چھوڑنا ہے اور تیسری پر باندھ لینا ہے، پھر تلاوت ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی، دوسری رکعت سے پہلے تلاوت ہوگی۔ اس کے بعد 3 تکبیریں مسلسل ہوگی، ہر تکبیر میں آپ نے ہاتھ کان تک لے جا کر چھوڑنے ہیں اور چوتھی تکبیر میں رکوع ہوگا، اس کے بعد خطبہ اور دعا ہوگی۔ آپ اللہ سب بندی فرما لیں۔ الحمد لله رب العالمين بالخير والجود والإحسان بالقلب والمغفرة والاغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي ارسل في مسعى الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما له القدران والطاعات والصلوات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لله الحمد أما بعد قال أن يوم هذا يوم عيد لله عليكم في عوائد الإحسان ورجاء إليه درجات الرفع والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم عيدهم يعني يوم الفطر ما هذه الملائكة قال يا ملائكة ما جزاء دين المقاملة قالوا ربنا جزاء والمفت أجره قال ملائكتي ويدني وإيماني قدر فريضتي عليه ثم خرج يهدون إلى الدعاء ويبدي وجلال وكرم عروفي وارتقاء مكان لأجيبا لهم فقولوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال ما يقول مغفور لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله لله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا محمودنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم. اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی امتی ابو بکر واشرفهم في ابي عمر وارزق حياه الاسلام وابزام علي والحسن حسين سيدا شباب اهل الجنه وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وقال سيد السوداء حمزه اللهم اغفر للفاضل به مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عن المؤمنين. اللهم انصر من نصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر من خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويغفر لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأجل محمدا وأكبر. بہت سے مرحومین ہیں جن کے لیے دعا کرنی ہے. ہمارے والدین اور ارشاد کے مقصد صاحب مولانا عبود صاحب مولانا اللہ صاحب فاروق قاسم صاحب مولانا مصطفی اللہ خان شیخ اللہ خان اہل عبدالراز محمود صاحب حضرت مختار صاحب مفتی احمد صاحب حاجی صالح محمود صاحب قریشی گرام کے والدین شیراز وجہ عبدالمجید صاحب سراج حاجی مناسب بابا عبدالوہاب روحانیہ. یہ چندہ کری مالی وزیر صاحب جو صاحب اور ہمارے ڈاکٹر عبد صاحب کے بڑے بھائی ڈاکٹر مسرت صاحب اور اسماعیل شاہ صاحب صاحب ڈاکٹر رسن آرا صاحب اسی معاملے کے ملک رسول صاحب کے حلیہ گلزار صاحب حاجی صاحب حاجی اصغر صاحب والدین عرفان حاجی صاحب محمد حنیف احلیہ عدنان اکبر صاحب حاجی صاحب محمد صاحب اور یہ ہمارا بیٹا ایمان ہے کل ہم نے اس کی صرف دعا کرنی ہے. وزیر احمد تحریریات کے لیے دعا کرنی ہے اور کئی بیت اللہ صاحب تک کرنے والے بہت بیمار ہیں اتنے عرصے سے وہ ہوش ہے دعا کرنا اللہ ان کو صحت اور ہوش نصیب فرمائے. ناصر موٹر سائیکل والے بیمار ہیں جس سب بیوی کا سے خراب ہے اس صحت کے لیے ڈاکٹر ملک یاسین صاحب بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے. والدہ غلام مصطفیٰ صاحب شیخ محمد فضل حاجی مسجد اور اس صحت کے لیے محمد مجید اختر کی رہائی کے لیے ہمارے یہاں سے اقبال ردی صاحب کے بھائی محمد سفر ردی صاحب آ گئے تھے ان کے مقصد سے دعا فرمائے. اور حاجی جان صاحب سراج بولا کے والدین ہیں سلمان گیلانی کے والدین سراج پور بچی صاحب. اور یہ اعلان ہے ان شاء اللہ آج جون روز ہفتہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ڈاکٹر جمیل صاحب جہاں اجمیر فاؤنڈیشن پر مفت چیک اپ کریں گے. 9 جون روز ہفتہ. اللہ الحمد تمام کا صلی اللہ محمد تمام کا وقلبنا كمان قالوا انك انت الرحمن والمغفران ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخره.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم عافية كواسط الوليد اللهم عافية كواسط الوليد یا اللہ سب کی عبادات کو قبول فرما ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما اس مبارک مہینے میں جو ہم نے ایک یقین کو تو قبول فرما جو غفلت ہوئی معاف فرما معاف فرما معاف فرما یا اللہ آج ہم سے جو بھی کا دن عبد ہے یا اللہ ان کو مغفرت کا رب رضا کا فرمانا نصیب فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما یا اللہ ہم میں سے کسی کو غائب اور خاصر نہ فرما ہم میں سے کسی کو غائب اور خاصر نہ فرما رمضان کے بعد جب کا تعلق خاص نصیب فرما یا اللہ رمضان کے بعد جب قرآن کا تعلق نصیب فرما رمضان کے بعد بھی یا اللہ آپ کی ذات سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما رمضان کے بعد بھی ہمیں مقام احسان نصیب فرما یا اللہ ہمیں حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے سرحدات کی حفاظت فرما پاکستان کے نظریات کی حفاظت فرما پاکستان کے کپے کپے کی حفاظت فرما یا اللہ حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ شر کے کاموں سے ان کو محفوظ فرما یا اللہ تیرے نام پر یہ ملک لیا گیا ہے تیرے نام کو یا اللہ جہاں بلندی نصیب فرما اسلام کا بول بالا فرما دینی مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما دینی خطاب کی حفاظت فرما ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ پورے عالم پر اپنی رحمت کو جاری فرما پورے عالم پر رحمتوں کی جاری فرما یا اللہ پورا گھروں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ اب تک جو کبھی کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما ایسا کے لیے اللہ تعالیٰ فرما بردار بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما گانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومان کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و طاہر سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور فرما رزق کی منجوں کو دور فرما دردوں کے بوجھ کو دور فرما رزق حلال میں فراوانی فرما یا اللہ آپ کو دارائے نصیب فرما یا اللہ مدرسہ جامع روم کو اس مسجد کو یا اللہ یہاں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرما اور تعاون کرنے والوں کے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ جن نے یا اللہ یہ مسجد کا برآمدہ بنایا درسگاہیں بنائی یا اللہ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرما اور دوسری طرف جو نیت کیا اپنے یا اللہ اس سے ہماری مدد فرما لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما اپنے خزانوں سے ہماری امداد فرما یا اللہ اور دوست کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما یا اللہ اپنے اولادوں کو ایک سال اولاد عطا فرما اولاد والوں کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما یا اللہ ایک سال فرما ہمارے اولادوں کے علم نام سے اپنے مقبول عطا فرما ہمارے اولادوں کے علم نام سے اپنے مقبول عطا فرما یا اللہ اس مرحومین کا جنازہ ایک چیز کی مقصد فرما اس مرحوم کی مقصد فرما مرحومین کی مقصد فرما ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما یا اللہ جن بچے رشتے نہیں ہوئے ہو رہے ان کے دور عطا فرما جن کے رشتے ہو رہے اپنے گھروں کا عمل سکون عطا فرما یا اللہ ہر دوست کی بات ہے کہ جو بھی حاجت ہے اپنے خزانے سے ہماری حاجات کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان اللہ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل غوری فار یو کو سبسکرائب کریں. بے حد شکریہ.